محترم ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حامدوں و مصلیوں و مسلمہ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم النکاح من سنتی وفی مقام آخر فمن رغب عن سنتی فلیس منی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج کے اس پرفتن دور میں اور ہوش ربا ماحول میں، جہاں بے حیائی اور برائی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، وجہ اور اس کے اسباب ہم جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ آخر وجہ کیا ہے اور کس وجہ سے ہمارے اندر یہ ساری برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر انسان ان چیزوں پر غور کر لے اور اس کو صحیح ڈھنگ سے معلوم کر لے تو آج کل کا جو انسان بہک رہا ہے، بے حیائی کی طرف جا رہا ہے، دین سے بے رغبتی ہو رہی ہے، یہ سب انشاءاللہ دور ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، النکاح من سنتی، نکاح کرنا میری سنت ہے۔ اور پھر دوسرے مقام پر آقا نے ارشاد فرمایا، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے انحراف کیا وہ ہماری جماعت میں سے نہیں ہے۔ اب آپ اس حدیث پر غور کریں تو نکاح کرنا کبھی فرض بھی ہوتا ہے، کبھی واجب بھی ہوتا ہے اور کبھی سنت بھی ہوتا ہے۔ اگر انسان اپنی نفسانی خواہشات پر کنٹرول کرتا ہے اور نفسانی خواہشات کو وہ روکنے کی پوری کوشش کرتا ہے تو ایسے حالات میں نکاح اس کے لیے سنت ہے۔ اور اگر انسان اپنی نفسانی خواہشات پر کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے اور اس کی وجہ سے برائیوں کی طرف وہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے تو ایسے حالات میں نکاح کرنا اس کے لیے فرض ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ نکاح کرے۔ لیکن آج کل ہمارے معاشرے کا حال اور ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس حد تک بڑھا دیتے ہیں، اس کی فکر نہیں کرتے کہ بچہ جوان ہو گیا ہے اس کی ہم شادی کریں، یا لڑکیاں جوان ہو گئی ہے اس کی بھی خواہش ہوتی ہے۔ جس طرح انسان جب بھوکا ہوتا ہے اور اسے کھانے کی خواہش ہوتی ہے اور وہ کھانا جب تک نہیں کھائے گا تو اس کی بھوک نہیں مٹے گی، اسی طرح نفسانی خواہشات کی بھی ایک بھوک ہوتی ہے۔ اور جب تک انسان اس چیز کو چاہے حلال کے ذریعے پورا کرے چاہے وہ حرام کے ذریعے پورا کرے، جب تک وہ پورا نہیں کرتا ہے تو اس کی بھوک وہ مٹتی نہیں ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ جب بچے آپ کے بالغ ہو جائے تو آپ پر یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اس کی شادی کر دیں، آپ اس کا اچھے سے دیکھ بھال کر کسی اچھی لڑکی سے نکاح کر دیں، یا لڑکی ہے تو آپ کسی اچھے لڑکے کے ساتھ اس کا نکاح کر دیں۔ آج ہمارے معاشرے کا ماحول دیکھ لیجئے، ہماری لڑکیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں ایسے ماحول سے گزر رہی ہیں کہ غیروں کے بستر پہ سوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے بچیوں کے دل کے حالات کو نہیں جانا، دل کے درد کو نہیں جانا، اور ان کو ہم پرکھنے کی کوشش نہیں کر پائے کہ آخر ہماری اولاد ہم سے کیا چاہتی ہے۔ یاد رکھیے، بچوں کی تربیت کرنا یہ آپ پر فرض ہے، اور بچے جب تک نابالغ ہے اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے۔ اگر وہ بالغ ہو جاتے ہیں تو اولین فرض یہ بنتا ہے آپ کا کہ آپ اس کا نکاح کر دیں۔ دیکھیے، آدمی سوچتا ہے کہ ابھی میرے پاس دولت نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، مکان نہیں ہے، یا ابھی ہم نکاح کریں گے تو اسے کھلائیں گے کیا، ہم کماتے نہیں ہیں۔ یاد رکھیے، انسان کے بس کا کمانا کھلانا کسی کا نہیں ہے۔ جب تک رب کائنات اسے نہیں کھلائے گا، انسان کی اتنی اوقات نہیں کہ کسی کو وہ کھلا سکے یا کسی کے رزق کو وہ دے سکے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ذریعہ بنایا ہے ایک دوسرے کا، لیکن رہ گئی بات کہ یہ سوچ کر نکاح نہیں کرنا کہ جو ہے کہ ہم اسے کھلائیں گے کیا، ہم پلائیں گے کیا۔ یاد رکھیے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے مقدر میں وہ روزی نہ ہو، اور آنے والا جو آپ کے نکاح میں آئے وہ آپ کے مقدر کی روزی لے کر آئے، آپ کے لیے زندگی کے اسباب کو اور زیادہ
پیدا کرنے کی کوشش کرے، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تقدیر کے ذریعے آپ کی تقدیر کو بدل دے، لیکن اس بھول سے، اس وہم و گمان میں کہ ہم اسے کیا کھلائیں گے کیا پلائیں گے، شادی نہیں کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو ہے کہ اپنے آپ کو حرام کی طرف لے جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ زنا جیسے گناہ میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں گنہگار اور مجرم ٹھہرا لیتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، والدین کا بھی اولین فرض یہ ہے کہ بچے جوان ہو جائے تو اس کا نکاح کر دے، اور جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دے۔ یاد رکھیے، اگر بچے کا آپ نے نکاح نہیں کیا یا بچیوں کا آپ نے نکاح نہیں کیا اور وہ بچے کوئی غلط قدم اٹھا لیتے ہیں یا گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں تو وہ تو گناہگار ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن اس کے گناہ کرنے کے وجہ سے آپ بھی گناہگار ہو جائیں گے، آپ کے سر بھی وہ گناہ لاد دیا جائے گا۔ تو یہ وہی حال ہوا کہ جو چیز ہم نے کیا نہیں، بنا کیے ہوئے ہمارے سر پہ لاد دیا گیا۔ یاد رکھیے، جب آپ اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائیں گے تو بچے آپ کے گناہ میں ملوث نہیں ہوں گے۔ اور سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کیجیے، علم دین سکھائیے۔ علم دین آپ سکھائیں گے اپنے بچوں کو، تعلیم و تربیت اچھی ہوگی تو آپ کے بچے بہکیں گے نہیں۔ اگرچہ کچھ عمریں زیادہ ہو جائیں گی، پھر بھی اللہ و رسول کا خوف اس کے دل میں رہے گا، اللہ کا ڈر رہے گا، اور وہ اس ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، علم دین کی برکت کی وجہ سے وہ اپنے قدم کو گناہ کی طرف نہیں لے جائیں گے اور اس سے وہ بچتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور آج کل گھروں کا ماحول بھی دیکھ لیں، اپنے اپنے گھروں کو ہم سب ایک دوسرے پر تان و تشنی کرتے نظر آتے ہیں، ہم اپنے گریبان میں جھانکتے نہیں ہیں، اور ہمارا معاشرہ آج کل جہیز کے بری لعنت میں ملوث ہو چکا ہے، اور اسی وجہ سے بہت ساری لڑکیاں کنواری گھروں میں بیٹھی رہ جاتی ہیں کہ ان کے والدین کے پاس جہیز میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے، غربت و افلاس کی وہ زندگی گزارتے ہیں، وہ دوسرے کو کہاں سے لاکھوں روپیہ دے اور کہاں سے جہیز کا ساز و سامان دے۔ اس لیے جملہ مسلمانان عالم سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ نکاح کو آسان بنائے، شادی کو آسان بنائے۔ 400 500 200 400 باراتیں لے کر ہم جاتے ہیں، لڑکیوں والوں کا دیوالیہ نکال دیتے ہیں، آخر ایسا کیوں؟ میرے نبی کی سنت کو اپنائیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سادگی سے نکاح فرمایا ہے اس سادگی سے نکاح فرمائیے۔ مولا کائنات سے حضور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ کا جب نکاح کیا تھا تو اس سادگی کے ساتھ نکاح کیا تھا، اور اس سادگی کے ساتھ نکاح کیا تھا کہ صرف چند لوگ ہی تھے جو مسجد میں اکٹھے تھے اور کھجوریں تقسیم کی گئی تھی نکاح میں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس لیے نکاح کو آسان بنائیے، اپنی قوم پر ترس کھائیے، اپنی قوم کی بیٹیوں پر ترس کھائیے، اپنی قوم کی بہنوں پر ترس کھائیے کہ وہ آپ کی وجہ سے جو گھروں میں کنواری بیٹھے رہ جاتی ہیں اس کے لیے آپ ذمہ دار ہیں، اور آپ جو ہزاروں روپیہ لاکھوں روپیہ لڑکی والے سے مانگتے ہیں یہ ایک تو الگ گناہ ہے، یہ یاد رکھیے، یہ آپ نے اپنے بیٹوں کو بیچا ہے، اور وہی بیٹا جب شادی کر کے بیوی گھر میں لاتا ہے تو آپ کی باتیں نہیں سنتا ہے، اس کی بیوی آپ سے منہ لگاتی ہے، آپ کے سامنے زبان درازی کرتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہاں تک کہ میں نے کہتے ہوئے سنا ہے کہ تم نے اپنے بیٹوں کو تو بیچ دیا، اب بیٹا میرے ذمے میں ہے، میرے ذمے ہے، اس لیے میں جو کہوں گی وہ کریں گے۔ جب آپ نے اپنے بیٹوں کو بیچ ہی دیا تو پھر آپ کا بیٹا رہا کہاں؟ وہ اب آپ کی بات وہ کیوں کر سنے؟ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ان چیزوں سے پرہیز کیجئے، جہیز جیسی بری لعنت سے بچیے، تاکہ اپنی قوم پر آپ احسان بھی کریں اور قوم کی بہن بیٹیوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ بھی اچھا رہے، اور آپ کی وجہ سے کوئی بہن یا بیٹی اپنے گھر میں کنواری نہ بیٹھی رہے۔ لہذا میرے آقا کے فرمان کے مطابق النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جس نے نکاح کرنا میری سنت ہے، جس نے اس سنت سے اعراض کیا وہ ہماری جماعت میں سے نہیں ہے، ہم میں سے نہیں ہے۔ اس لیے اپنی شادیوں کو آپ آسان بنائیں، کوئی ضروری نہیں ہے 10 20 100 50 باراتی لے جا کر، بس سادگی کے ساتھ لڑکے کو مسجد میں لے آئیے، لڑکی کو لے آئیے، مسجد کے صحن میں رکھیے، اور اس کے بعد لڑکی کا مسجد میں نکاح کرا دیجئے۔ جو بھی آپ سے میسر ہوتا ہو،
चंद लोगों को दावत वलीमा कर दीजिए। इसी में जो है कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा हो जाएगी, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अमल भी हो जाएगा और लोग जहेज जैसी बुरी लानत से भी महफूज मामून हो जाएंगे। लिहाजा हम अपनी कौम के मुखलिस लोगों से और नौजवान तबके से खासकर गुजारिश करते हैं कि आप अपने निकाह को आसान बनाएं, जहेज जैसी बुरी लानत में ना फंसें। अगर आपके वालिदैन मांग रहे हैं तो आप अपने वालिदैन को मना करें कि मेरे अब्बा ये चीज़ें करना गलत है, जिसकी वजह से लोग आप पर तानो तशनी करते हैं, लड़की वाले भी बोलते हैं, इसलिए इन चीज़ों से बचने की कोशिश कीजिए। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम हम सबों को नेक अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए उसूल व ज़वाबित पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।